اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع پر آج میں بات کرنے والا ہوں وہ آپ میرے چند ہی جملوں سے سمجھ جائیں گے کہ قرآن مجید سے ہم جو سوشل پرابلمز ہیں، جو ہمارے کچھ بیسک پرابلمز ہیں جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ کامن ہیں اور بہت زیادہ ہائی ریٹڈ ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں، اور وہ ہے بے روزگاری کا۔ رزق کی تنگی ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں گھر میں، جس کی وجہ سے بعض اوقات کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی جانیں دے دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ بچوں کے لیے نہیں ہوتا، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، تو وہ اس پریشانی کو، اس ٹینشن کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ہم اسی ٹاپک پر قرآن مجید کے ساتھ ہم ریلیٹ کرنے والے ہیں اور قرآن مجید سے اس کا سولوشن لینے والے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ زیادہ کیوں ہے اور ہم کون سی ایسی مسٹیکس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے، یہ پرابلم ہمیں زیادہ پیش آ رہی ہے۔ تو پہلی جو ہے ہم چیز دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو چل رہا ہے آج کل وہ سود ہے۔ سب سے زیادہ جو ہماری کامن مسٹیک ہے وہ سود ہے، اور وہ بہت ہی بینک سے آج کل جو ہم قرضے بھی لیتے ہیں ان میں بھی جو ہے ہم سود ہوتا ہے، اور مختلف جو آپ دیکھ لیں کئی ایسے مواقع اور آپ کے جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہم سود جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو سود کے بارے میں ہم قرآن مجید کے جو ہے کچھ آپ کے آیات کے مطالعہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے سورۃ البقرہ کی میں آپ کے سامنے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 وہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اب یہ چیز ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے جو لوگ جو ہے سود خوری جو ہے خوری میں داخل ہو چکے ہیں، پھر ان کے لیے یہ آیت ہے کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ پہلا حکم ہے، اور وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود تمہارے پاس موجود ہے، جو سود کا بچہ کھچا یا تمہارے پاس جو سود موجود ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے مومن ہو تو۔ اگر تم سچ مچ مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آپ کو ماننا پڑے گا اور آپ کو سود جو ہے کلیئر کرنا پڑے گا، اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور اس کو خود سے دور کرنا پڑے گا، اور جتنا آپ اس سے بچیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ سے، جیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کا رزق بڑھتا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہم رزق کی تنگی کو ہم کب کم کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو بہت بڑی ایک میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ اذا املکتم فتاجر اللہ بالصدقہ، جب تم تنگ دست ہو جاؤ، جب تم پریشان ہو جاؤ، رزق کی تنگی ہو جائے، کسی قسم کی کوئی مشکل ہو جس میں آپ جو ہے بہت زیادہ آپ پر رزق کی تنگی ہے، تو کیا کریں؟ اذا املکتم فتاجر اللہ بالصدقہ، جب تم تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی 10 روپے صدقہ دیتے ہیں تو آگے سے جو ہے آپ کو 20 روپے اس کا ریورس آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے، تو آپ اس 20 میں سے ایک پروفٹ، یعنی کہ تجارت، اللہ تعالیٰ اس حدیث میں جو ہے تجارت کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ 10 روپے جو اوپر والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ دگنا دیتا ہوتا ہے۔ آپ قرآن کی کئی آیات میں ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو کئی جو ہے نا آپ کو دگنا ملتا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو آپ وہ خود پھر رکھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے صدقہ دیں، پھر اس کا دگنا آئے گا، اور پھر لیکن اس کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، کوشش کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ تھا جو ہے صدقہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ یہ جو آیت اب میں تلاوت کرنے والا ہوں یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 ہے، اور یہ رسول کی بیویوں سے مخاطب کر کے کہی گئی تھی، عورتوں کے لیے ان کے زیادہ تر خصوصاً ہے، لیکن یہ کامن لکھ کے کوئی بھی اس کو اپنے لیے لے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یعنی کہ اس آیت کے اینڈ میں بتا گیا گیا کہ آپ کے لیے ایک باعزت رزق، باوقار رزق آپ کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے یعنی کہ
وفاداری کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس کے بعد کیا کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھے اعمال انجام دے گا، یعنی کہ جہاں تک اسے ہو سکے وہ اچھائیوں میں حصہ لے، جہاں تک اسے ہو سکے وہ اپنے صدقہ خیرات دے اور اچھے کام کرے گا۔ اب اس کا ریوارڈ کیا ملے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، عمل نیک کرے گا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اس کا جو اجر ہوگا وہ دگنا ملے گا۔ اس آیت میں جو ہے، اسی میں بتا دیا کہ پہلے یہ کہ جو آپ کا اجر ہوگا وہ دوسروں سے 2 گنا ہوگا آپ کا ثواب، اور پھر کیا ہوگا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ایک باعزت اور باوقار رزق رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ایک ہم پر جو ہے اس ایسی باتوں پر، ہم ایسی باتوں کو شاید مذاق میں لے لیں، پر یہ سچ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال پر ہوتا ہے، اور وہ اس کی اپنی نیکیوں پر ہوتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے، کتنا خدا کے قریب ہے، وہ کتنا خدا سے لو لگا رہا ہے اپنے دنیاوی کاموں میں۔ تو یہ صرف پھر وہی بات ہے کہ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ کوئی بھی انسان جو ہے اپنے فیلڈ میں اگر چلا گیا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں، کوئی ڈاکٹر بھی ہے تب بھی کیا کرے، جب مشکل کے وقت تو کوئی کچھ بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے ہی آپ کا فیلڈ جو بھی ہے، وہ چاہے دینی ہے چاہے دنیاوی ہے، آپ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک فرینڈلی جو ہے آپ کا ریلیشن ہونا چاہیے، وہ آپ کا دوستی سے جو پرابلم ہے وہ آپ وہیں کھڑے کھڑے کے دل میں جو ہے یہ پرابلم ہے، میں اللہ تعالیٰ آپ کی راہ کے لیے جو کام کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، کچھ بھی اس طرح کا تو نیت، اور میری جو پرابلم ہے وہ حل کر دو، اور واقعاً حل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی پرابلم ہمیں بہت ساری اگزامپلز آپ کو خود کو بھی دیکھنے ملیں گی، آپ اگر اپنے معاشرے میں خود نظر دوڑائیں۔ اور جو غلطی ہے، اب یہ سورۃ الجمعہ کی میں آخری آیت تلاوت کرنے والا ہوں کہ 11ویں آیت، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اب اس آیت میں بھی جو ہے آخر پر رزق کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے لیے کیا مقرر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ دیکھتے ہیں کسی تماشے کو یا تجارت کو تو اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، اس کی طرف مطلب بھاگ جاتے ہیں۔ یہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور وہ جو ہے نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں زیادہ ترجمہ کے طور پر اگر دیکھیں تو اس صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ جب وہ جمعہ پڑھاتے تھے تو ان کے پیچھے جو ہے نا وہ نماز، اس پر کہا گیا ہے خطبہ میں بھی کہ جو جب لوگ تماشا اور یہ چیز دیکھتے ہیں تو یہ ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو واقعاً لوگ جو ہے نماز کے ٹائم پر کوئی اذانیں آ رہی ہوتی ہیں، نو پرابلم، دکانیں وغیرہ کھلی ہوتی ہیں، بازار کھلے ہوتے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت کھلی ہوتی ہے، نہیں، لیکن اتنی زیادہ جو ہے نا نماز سے لوگ غفلت کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، لوگ تجارت کی طرف دیکھتے ہیں اور تماشوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آج ہم کوئی بھی کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کوئی نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ جو ہے اپنے مزے میں خدا کو بھول رہا ہے۔ اذان کے ٹائم پر بھی وہ اپنے کام کو چھوڑ نہیں رہا اور نماز کی طرف نہیں بڑھ رہا۔ تو وہ ترکوک قائمہ، اور وہ جو ہے قیام کو چھوڑ دیتے ہیں، خطبہ کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہہ دیجئے کہ جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو تیار کر رکھا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس تیار شدہ آپ کے لیے کچھ پڑا ہے، تو وہ ان سب تماشوں سے اور یہ تجارت کے پیچھے بھاگنے سے بہت بہتر ہے۔ وہ اس سے زیادہ آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے اور اس سے زیادہ وہ آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ کیا کریں، خدا کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ قرآن میں آپ کھلے الفاظ میں ہے، یہ کسی کا کوئی جملہ نہیں ہے کہ اگر آپ خواہ مخواہ دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اتنا زیادہ تکلف کر رہے ہیں اور خدا کے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ جو مین بات ہے وہ یہ ہے، جتنا بھی محنت کر سکتے ہیں وہ کریں اپنے فیلڈ میں، لیکن خدا کے دین کی طرف جو اپنے آپ کو مائل رکھیں اور خدا کے دین سے دور نہ ہوں۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جو ہے رزق کی وسعت کے لیے سب سے پہلے جو ہے نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے گھر میں جو ہے نمازوں کو عام کریں۔ اور یہ بھی ایک فرمان یا جو ہے ایک حدیث ہے کہ جو شخص نماز تہجد کا جو ہے پابند ہے، اس کی رزق کا جو ہے ذمہ دار میں خود ہوں۔ یہ میرے خیال میں غالباً حدیث ہے، اس کا کنفرم کر کے پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ تو یعنی کہ نماز سے آپ کے رزق میں وہ اضافہ ہو سکتا ہے، استغفار سے ہو سکتا ہے، صدقہ دینے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو ہے سود سے بچنے سے
اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی فرمان برداری اور نیکیوں میں جہاں تک آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔